Voice of Quran, 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 Voice of Quran. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کو اپنے پروگرام وائز آف قرآن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ 4 کنٹسٹنٹس موجود ہیں، ہمارے ساتھ جج صاحبان موجود ہیں۔ میں سب سے پہلے ہمارے جج صاحبان کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے وقت دیا، یہاں تشریف لائے۔ اللہ ان کو مزید عروج بلندی عطا فرمائے۔ اس پروگرام میں مقابلے کا سلسلہ رہتا ہے، مقصد مقابلہ نہیں، ہم کوشش کریں کہ اچھے انداز سے تلاوت کریں۔ ہو سکتا ہے ہمارے کڈس مدنی چینل کے ناظرین میں ایسے بھی ہوں جو ہمارے بچوں کی طرح اچھے انداز سے تلاوت کرنا چاہتے ہوں۔ جی آپ بھی کر سکتے ہیں، مدرسۃ المدینہ جوائن کریں۔ اگر آپ آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں، جی آپ فیضان آن لائن اکیڈمی کے ذریعے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہم اپنے پروگرام کا آغاز کریں اس سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں اور مختصر قرآن پاک سے ریلیٹو کچھ باتیں بھی سنیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دن اور رات میں مجھ پر شوق و محبت کی وجہ سے 3 بار درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج آپ کو قرآن پاک نازل کرنے کے 4 مقاصد بتائے جائیں گے۔ نمبر 1، پوری امت کو اللہ پاک کے عذاب سے ڈرانا۔ نمبر 2، لوگوں کو کفر کے اندھیروں سے ایمان کے نور کی طرف نکالنا۔ نمبر 3، لوگوں تک اللہ پاک کے احکامات پہنچانا اور ان کے اختلاف کا فیصلہ کرنا۔ نمبر 4، قرآن پاک کی آیتوں میں غور و فکر کر کے نصیحت حاصل کرنا۔ ہم اپنے پروگرام کا آغاز کریں، ہم اپنے بچوں سے مختصر انٹرو لیتے ہیں، ان سے نام پوچھتے ہیں اور کون سے مدرسے میں پڑھتے ہیں۔ جی بیٹا کیا نام ہے اور کون سے مدرسے میں پڑھتے ہیں؟ محمد سہیل اتاری، جامعۃ المدینہ فیضان بہار مدینہ۔ جی ہمارے ساتھ سہیل موجود ہیں۔ جی بیٹا آپ کا؟ میرا نام محمد احسن اتاری ہے، میں حنفیہ مسجد گلبہار کراچی میں پڑھتا ہوں۔ جی ہمارے ساتھ احسن موجود ہیں۔ اور جی بیٹا آپ کا نام کیا ہے، کون سے مدرسے میں پڑھتے ہیں؟ میرا نام محمد انیس اتاری، میں جامعۃ المدینہ فیضان خاتم النبیین میں پڑھتا ہوں۔ جی انیس اتاری۔ جی بیٹا آخری؟ سید عبد الرحمن اتاری، جامعۃ المدینہ فیضان میر حمزہ۔ جی ماشاء اللہ ہمارے ساتھ شاہ صاحب بھی موجود ہیں۔ ہم اپنے پہلے راؤنڈ کا آغاز کرتے ہیں۔ Voice of Quran, 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 Voice of Quran. راؤنڈ 1 کا انداز یہ ہوگا کہ ہمارے بچے اپنے انداز میں ترتیل میں تلاوت کریں گے اور ہمارے جج صاحبان کی طرف سے نمبر دیے جائیں گے جو ان کی پرفارمنس ہوگی، اور جو بچے تلاوت کریں گے ان کا مختصر تفسیر بھی اور ترجمہ بھی بتایا جائے گا۔ جی بچوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی بیٹا اسٹارٹ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى یوم یتذکر الانسان ما سعی وبرزت الجحیم لمن یرا فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بچوں نے آج پارہ 30 سورۃ النازعات کی آیت نمبر 34 to 38 کی تلاوت فرمائی ہے۔
آئیے بچوں اب ان آیتوں کا آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان سنتے ہیں۔ ان آیتوں کا ترجمہ ہے کہ پھر جب وہ عام سب سے بڑی مصیبت آئے گی اس دن آدمی یاد کرے گا جو اس نے کوشش کی تھی، اور جہنم ہر دیکھنے والے کے لیے ظاہر کر دی جائے گی، تو بہرحال وہ جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی۔ آئیے اب ان آیتوں کا خلاصہ سنتے ہیں۔ ان آیتوں اور اس سے اگلی آیت میں فرمایا گیا ہے کہ جب دوسری بار سور میں پھونک ماری جائے گی اور اس وقت مردے زندہ کر دیے جائیں گے، تو اس دن آدمی کو اپنے اعمال نامے دیکھ کر وہ تمام اچھے برے اعمال یاد آ جائیں گے جو اس نے دنیا میں کیے تھے، اور اس دن جہنم ظاہر کر دی جائے گی اور تمام مخلوق جہنم کو دیکھے گی، تو وہ شخص جس نے نافرمانی کی، کفر کیا اور دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دی اور اپنی خواہشات پر عمل کیا، تو بے شک جہنم ہی اس شخص کا ٹھکانہ ہے۔ ان آیتوں سے ہمیں معلوم ہوا کہ جس نے دنیا میں اللہ پاک کی نافرمانی کی اور کفر کیا تو قیامت کے دن اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ دنیا میں اللہ پاک کے فرما برداری والے کام کریں اور اللہ پاک کی نافرمانی سے بچتے رہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی رضا والے کام کرنا نصیب فرمائے۔ ہم اپنے جج صاحبان کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا نمبر حاصل کیے بچوں نے۔ جی ماشاءاللہ سہیل اتاری نے تلاوت ترتیل میں کی ہے۔ بیٹا آغاز ہی میں تعوذ میں ایسا لگا کہ شیطان کو تھوڑا زیادہ دراز کر دیا، اسی طرح بسم اللہ الرحمن اس میں بھی تھوڑا سا حرف مد جو ہے وہ زیادہ ہو گیا، کھڑا زبر۔ جب آپ نے آیت مجیدہ شروع کی تو فَإِذَا جَا میں جو ذال ہے وہ ایک الف کھینچنا تھا، الف مدہ ہے، اس کو بھی آپ نے تھوڑا زیادہ کر دیا، جبکہ آگے تھوڑا سا آتے ہیں جاءت الطامۃ، یہاں پر مد لازم ہے اور مد لازم کی جو مقدار ہے وہ آپ نے کم کی۔ تو بیٹا اوورآل آپ کی میں تلاوت کو دیکھتے ہوئے آپ نے کوشش بہرحال پھر بھی اچھی کی ہے، تو ہم سہیل کو 100 آؤٹ آف 95 نمبرز دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ جی آصف صاحب۔ ماشاءاللہ محمد سہیل نے اچھے انداز میں پڑھنے کی کوشش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے۔ قاری صاحب نے جو توجہ دلائی اس سے ہٹ کر بھی کچھ میں عرض کرتا ہوں، جیسے حرف یہاں پر جو مد لازم تھا یہ تو آپ کو دراز کرنا تھا، لیکن مد لازم کے بعد جو میم مشدد جو آ رہا ہے بیٹا یہاں پر غنہ کرنا تھا، طامۃ، یہاں آپ نے جو غنہ کی مقدار ہے بہت کم کرتے ہوئے آپ آگے چلے گئے۔ کوشش کریں کہ آئندہ اس طرح کی غلطی نہ ہو۔ آپ کو 100 میں سے 95 نمبر دیا تھے۔ سبحان اللہ۔ جی احسن بھائی۔ جی ماشاءاللہ احسن اتاری نے بہت اچھی تلاوت کی ہے، مجھے ان کا لہجہ پسند آیا ہے ماشاءاللہ، تو ان کو ہم 100 آؤٹ آف 100 نمبرز دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی آصف صاحب۔ جی ماشاءاللہ محمد احسن، ان کو 100 میں سے 100 نمبر۔ سبحان اللہ۔ جی انیس بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ انیس اتاری، بیٹا لہجہ آپ کا بھی ماشاءاللہ بہت پیارا ہے، تلاوت آپ نے بھی اچھی کی ہے، لیکن آخر میں بیٹا آپ نے جو وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِمَن یَرَیٰ میں آپ نے بہت زیادہ دراز کر دیا۔ یہ کھڑا زبر ہے، اس کو ایک الف رکھتے ہیں، یہاں طول کی مقدار نہیں کریں گے، جب اگر طول ہوتا بھی تو آپ نے طول سے بھی بہت دراز کر دیا تھا، تو یہ وقف میں لِمَن یَرَیٰ ایک الف رہے گا، ٹھیک ہے؟ تو لہجے کی وجہ سے آپ تھوڑا سا ادا میں گڑبڑ کر گئے۔ بہرحال انیس کو ہم 100 آؤٹ آف 95 نمبرز دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی آصف صاحب۔ ماشاءاللہ محمد انیس کی ادائیگی لہجہ بہت اچھا لگا، لیکن آپ نے جو ایک جگہ کچھ کمی محسوس ہوئی، لِمَن یَرَیٰ، یہاں ادغام یرملون مع الغنہ، یعنی ادغام ہے لیکن اس کو بہت زیادہ دراز نہیں کرنا، جیسے مد جیسا محسوس نہ ہو، لِمَن ایسا نہ ہو زیادہ۔ کوشش کریں آئندہ اس سے بھی بچیں۔ آپ کو 100 میں سے 95 نمبر دے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آخری شاہ صاحب
جی علی اصغر صاحب. جی ماشاءاللہ سید عبدالرحمن نے بھی اچھی تلاوت کی ہے. آج کے ہمارے اس ایپیسوڈ میں خاص بات مجھے یہ اچھی لگ رہی ہے ماشاءاللہ جتنے ہمارے کنٹسٹنٹس ہیں ان سب کے لہجے آج ماشاءاللہ بہت پیارے ہیں. تو مجھے لگ رہا ہے کہ مقابلہ تگڑا ہونے والا ہے ماشاءاللہ. ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں بیٹا آپ لوگوں سے, تو بھرپور انداز سے آپ نے اس میں حصہ لینا ہے ماشاءاللہ. تو عبدالرحمن کے بارے میں عرض کر رہا تھا, بیٹا آپ نے تلاوت جو پڑھی ہے ماشاءاللہ درست پڑھی ہے, لیکن اس میں طا کی ادائیگی مجھے ایسا لگا کہ کامل نہیں رہی. اور دوسرا وآثر الحیات الدنیا, آپ نے بھی وہی غلطی کی, آخر میں حرف مدہ تھا اس کو آپ نے بہت زیادہ طول دے دیا. وآثر الحیات الدنیا وہ بھی ایک لہجے کے اس میں ہی شاید وہ ہوا. تو بہرحال اس سے بھی آپ بچنے کی کوشش کریں. تو ہم ہم عبدالرحمن کو 100 آؤٹ آف 90 نمبرز دے رہے ہیں. سبحان اللہ. جی آصف صاحب. ماشاءاللہ سید عبدالرحمن نے دونوں آیت اچھے انداز میں پڑھنے کی کوشش کی. 2 آیت پڑھی ہم آپ نے, اور آپ نے دونوں آیت کو ملا کر پڑھا ہے وصل میں نا. تو بیٹا جب وصل میں پڑھا جاتا ہے تو کھڑی حرکات ہو جائے یا حرف مدہ ہو جائے تو ان کو وصل کے اندر دراز نہیں کیا جاتا. آپ نے طاغا کی جو کھڑی حرکات ہے اس کو آپ نے زیادہ لمبا کر کے پڑھا ہے نا آپ نے, طاغا و آثر, تو اس کو دراز نہیں کرنا تھا. اسی طرح دنیا کا یا جو ہے یہ بھی آپ نے زیادہ دراز کیا, جو قاری صاحب نے توجہ دلائی. 100 میں سے آپ کو 90 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ سبحان اللہ. آصف صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جو مسٹیکس ہوتی ہیں تو کیا اس میں ترجمے میں فرق آ جاتا ہے؟ بعض اوقات جو لحن جلی کی اغلاط جو ہوتی ہیں, جیسے حرف کو حرف سے بدلنا, حرکت کو حرکت سے بدلنا, حرف کو گھٹانا بڑھانا, اس کی وجہ سے بعض اوقات معنی بدل جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی مثلا احتیاط سے توجہ کے ساتھ پڑھنا چاہیے. کڈس مدنی چینل کے ناظرین, راؤنڈ 1 ہوا مکمل. آئیے ہم راؤنڈ 2 کی طرف بڑھتے ہیں. Voice of Quran, 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 voice of Quran. راؤنڈ 2 کا انداز یہ ہوگا کہ ہمارے بچوں کے سامنے بزر موجود ہیں. دیکھا جائے گا کہ سب سے پہلے بزر کون پریس کرتا ہے اور کیا جواب دیتے ہیں, اور ہمارے جج صاحبان کی طرف سے کیا نمبر دیے جاتے ہیں. آئیے ہم راؤنڈ 2 کے پہلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, سوال 1, کس آیت میں فرمایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آخرت میں اللہ پاک کا خاص قرب پانے والوں میں سے ہیں؟ جی انیس. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. ترجمہ, اور بے شک وہ آخرت میں ہمارا خاص قرب پانے والوں میں سے ہیں. جی علی اصغر صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. جی ماشاءاللہ سب سے پہلے بزر پریس کیا, جواب بھی درست دیا ہے, لیکن بیٹا خیال کریں کہ جب آپ آیت مجیدہ تلاوت کریں نا تو تحمل سے پڑھیں. اب اس میں آپ نے کیا کیا, وَإِنَّهُ کا جو گنہ تھا کیا گنہ, لیکن پوری مقدار میں نہیں کیا. پھر اسی طرح آگے آپ گئے وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ میں مجھے ایسا لگا آپ نے مجھول کر دیا, آخرتی کر دیا. تو بہرحال میں آپ کو 10 میں سے 9 نمبر دے رہا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی آصف صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. جی بیٹا محمد انیس, تھوڑا صبر و تحمل کے ساتھ بٹن جو ہے آپ پریس کر لیں, تو تھوڑا ٹھہر کر پھر تحمل کے ساتھ پڑھیں, انشاءاللہ آپ اچھا پڑھیں گے اللہ نے چاہا تو. اسی طرح وَإِنَّهُ نون مشدد کا غنہ, پھر اس کے بعد جو آپ نے جو الٹا پیش ہے کھڑی حرکات کا جو وَإِنَّهُ اس کو کھینچنا تھا, اس کو آپ نے دراز نہیں کیا, جلدی پڑھ کر آپ چلے گئے نا. آپ کے نمبر تو نہیں کاٹے جا رہے, لیکن کوشش کریں آئندہ مزید یہ غلطی نہ ہو. 1 نمبر آپ کا کاٹ رہے ہیں, 10 میں سے 9 نمبر. سبحان اللہ. جی سوال 2 کی طرف بڑھتے ہیں. کس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باطل سے جدا فرمایا گیا ہے؟ جی شاہ صاحب. قل بل ملت ابراہیم حنیفا. ترجمہ, تم فرماؤ ہرگز نہیں بلکہ ہم تو ابراہیم کا دین اختیار کرتے ہیں جو ہر باطل سے جدا تھے. علی اصغر صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. حضور کیا نمبر حاصل کیے؟ جی ماشاءاللہ شاہ صاحب نے بزر سب سے پہلے پریس کیا اور جواب درست دیا ہے, لیکن بیٹا جب آپ نے تلاوت کی نا تو آپ نے لہجے کی وجہ سے مجھے ایسا لگا شاید آپ نے جیسے پڑھا
قل بل، تو یہ اس میں درازگی نہیں ہے. قل بل ملت ابراہیم حنیفا. پھر اسی طرح جب آپ ابراہیم لفظ پر پہنچے تو آپ نے کر دیا ابراہیم، تو حرف مدہ کو ایک الف ہی رکھیں. بہرحال آپ کو میں 10 میں سے 8 نمبر دے رہا ہوں. سبحان اللہ. جی آصف صاحب. اچھے پڑھنے کی کوشش کی، اور یہ جو راؤنڈ ہے یہ حدر میں پڑھنے کا ہے نا، حدر میں پڑھنا ہے، تو کوشش کریں بہت زیادہ بھی ٹھہراؤ نہ ہو، ترتیل جیسا محسوس نہ ہو. حدر میں پڑھنے کی کوشش کریں، اور کھڑی حرکات ہو گئی یا حرف مدہ، اس کو زیادہ دراز نہ ہو. ایک الف کی مقدار جو اس کا ایک کھینچنا ہوتا ہے اسی طرح پڑھیں. آپ کو 10 میں سے 9 نمبر دیا ہے. سبحان اللہ. سوال 3 کی طرف بڑھتے ہیں. وہ کون سی آیت ہے جس میں فرمایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے؟ جی سہیل. وما كان من المشركين. ترجمہ، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے. جی علی اصغر صاحب. جی ماشاءاللہ جواب درست دے دیا ہے بیٹا. جواب تو درست ہے، نمبر آپ کے اس راؤنڈ میں مائنس نہیں کر رہا. آپ کو بس یہی عرض کروں گا، آپ بھی توجہ کریں، جو حرف مد کی مقدار ہے اس کو ایک الف ہی رکھیں، تو ان کو 10 میں سے 10 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. جی آصف صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. جی ماشاءاللہ سہیل نے آیت درست پڑھی ہے، لیکن را جو ہے ایسا محسوس ہوا کہ پر جیسا محسوس نہ. جب را کے نیچے کسرہ زیر آ جائے تو بیٹا اس کو باریک کر کے پڑھتے ہیں نا. کوشش کریں، آپ کے نمبر مائنس نہیں ہو رہے، آپ کو نمبر دیے جاتے ہیں 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. سوال نمبر 4. کس آیت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرمایا گیا ہے کہ اللہ پاک آپ کو کافی ہے اور وہ سننے والا جاننے والا ہے؟ جی سہیل. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ترجمہ، تو اے حبیب عنقریب اللہ ان کی طرف سے تمہیں کافی ہوگا، وہی سننے والا جاننے والا ہے. جی علی اصغر صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. جی ماشاءاللہ اس راؤنڈ کا دوسرا جواب سہیل بھائی نے دیا ہے، اور جواب تو درست ہے بیٹا، لیکن اس میں جلالت کا جو لام آتا ہے نا اس کو اعلیٰ درجے پر پر کرتے ہیں. تو پر تو آپ نے کیا ہے لیکن کامل ادا محسوس نہیں ہوئی، اور پھر وقف میں جو ہے مقدار بھی آپ نے کم ادا کی ہے مد عارض کی. اچھا، اس کے بعد پھر آپ نے پڑھا وہو السمیع العلیم میں سمیع العلیم کر دیا. تو جو لام ساکن ہے بیٹا وہ غیر کلکلا ہے، اس میں کلکلا نہیں کرتے. بہرحال آپ کو ہم 10 میں سے 9 نمبر دے رہے ہیں. سبحان اللہ. جی حضور. جی میں بھی قاری صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، 10 میں سے 9 نمبر ہیں. سبحان اللہ. سوال 5. کس آیت میں کافروں کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے فرمایا گیا کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے؟ جی جی عبد الرحمن بھائی. وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ. ترجمہ، اور ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں. جی علی اصغر صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. جی شاہ صاحب نے پھر سے بزر پریس کیا اور آیت مجیدہ تلاوت فرمائی. بیٹا آپ نے جب پڑھا وَلَنَا أَعْمَالُنَا مد منفصل کی مقدار پوری نہیں کی، اور ایسا لگ رہا تھا جہاں جہاں نون ہے نا وہاں ایسا لگ رہا تھا آپ ناک سے پڑھ رہے ہیں. وَلَنَا أَعْمَالُنَا، تو اس سے بچیں، ناک میں نہ لے کر کے جائیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو میں نمبر دے رہا ہوں 10 میں سے 8 نمبر آپ کو دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. جی آصف صاحب. جی بیٹا آپ نے ماشاءاللہ کوشش کی، مد منفصل کی ادائیگی میں کچھ کمی محسوس ہوئی ہے، آپ کے 1 نمبر کاٹے جا رہے ہیں، 10 میں سے 9 نمبر ہیں. سبحان اللہ. سوال 6. کس آیت میں فرمایا گیا کہ اللہ پاک جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے؟ جی انیس. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. جی ترجمہ، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے. جی حضور. جی ماشاءاللہ جواب درست دیا ہے بیٹا. آپ مزید خوبصورت پڑھ سکتے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے آپ مزید اچھا پڑھ سکتے ہیں. تو ریلیکس ہو کے تو آپ نے پڑھا ہے، میں مزید آپ سے یہی عرض کروں گا کہ جب آپ آئندہ پڑھیں نا تو مزید اس کو خوبصورت کر کے کوشش کریں اچھا پڑھنے کی. 10 میں سے 10 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. جی آصف صاحب.
جی ماشاءاللہ محمد انیس کی ادائیگی لہجہ بہت اچھا ہے، لیکن اس کو مزید نکھارنے کی کوشش یوں کریں کہ آپ اس کو بلند آواز سے سنائیں. چھوٹی چھوٹی آیت پڑھ رہے ہیں نا، جب آپ اس کو مزید بلند آواز سے سنائیں گے نا تو اور نکھار پیدا ہوگا انشاءاللہ. آپ کو 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. وہ کون سی آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ پاک کی یہ شان نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے؟ جی سہیل. وما كان الله ليضيع إيمانكم. ترجمہ، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے. جی علی اصغر صاحب کی طرف بڑھیں گے. جی ماشاءاللہ اب کی بار پھر سے سہیل بھائی نے بزر پریس کیا. بیٹا آپ نے جب آیت مجیدہ تلاوت فرمائی تو اس میں ایسا لگا جو حرف ضاد کی ادائیگی ہے وہ کامل ادائیگی نہیں کی، ایسا لگا ضاد کی طرف چلے گئے آپ. تو وما کان اللہ لیضیع تھا، مجھے ایسا لگا لیضیع کر دیا. بہرحال کامل ادا سنائی نہیں دی گئی تو اس کے ہم آپ کے 2 نمبر مائنس کرتے ہیں، 10 میں سے 8 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. جی آصف صاحب. جی بیٹا اوورال آپ نے آیت تو اچھی پڑھی ہے، لیکن ضاد کی ادائیگی میں یہ کمی محسوس لگ رہی ہے. جو ہم نے سنا، جو قاری صاحب نے بھی سنا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ضاد کو آپ نے ضاد سے بدل دیا، ایسا محسوس ہو رہا ہے نا. تو آپ کو 10 میں سے 8 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. جی سوال 8، کس آیت میں فرمایا گیا کہ اللہ پاک لوگوں پر بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے؟ جی ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم. ترجمہ، بے شک اللہ لوگوں پر بہت مہربان رحم والا ہے. جی علی اصغر صاحب. جی ماشاءاللہ شاہ صاحب نے ایک مرتبہ پھر بزر پریس کیا اور جواب درست دینے کی کوشش کی. بیٹا آپ نے آیت تلاوت کی، میں پھر سے آپ سے وہی عرض کروں گا کہ حرف مد کی جو مقدار ہے اس کو 1 الف رکھیں. ادھر بھی آپ نے جو ہے نا پھر سے بڑھا دیا، ان اللہ بنا اس طرح کر دیا، تو اس کو 1 الف رکھیں گے. بناسی 1 الف، ٹھیک ہے. تو آپ کو ہم اس سوال کے جواب میں 10 میں سے 9 نمبر دے رہے ہیں. سبحان اللہ. جی آصف صاحب. جی عبد الرحمن بھائی ماشاءاللہ آپ نے کوشش کی ہے، آپ کی ادائیگی لب و لہجہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. مزید آپ کوشش کریں. آپ کو پہلے بھی توجہ دلائی تھی کہ حدر میں پڑھیں. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ بہت زیادہ ٹھہراؤ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے آپ حرف مدہ کی ادائیگی کو دراز کر رہے ہیں. تو حدر میں تھوڑا جلدی پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ غلطی نہیں ہوگی. بہرحال میں آپ کے نمبر تو نہیں کاٹ رہا، آئندہ احتیاط کیجئے گا. 10 میں سے 10 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمارے بچوں کو، ہمارے قاری صاحبان کو نظر بد سے محفوظ فرمائے. جی راؤنڈ 2 مکمل ہوا. آئیے ہم راؤنڈ 3 کی طرف بڑھتے ہیں. Voice of Quran, 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 voice of Quran. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، راؤنڈ 3 کا انداز یہ ہوگا کہ ہمارے بچے اسکرین پہ موجود آیت کی حدر میں تلاوت کریں گے اور ہمارے جج صاحبان کی طرف سے نمبر دیے جائیں گے. جی بیٹا. Voice of Quran, voice of Quran, voice of Quran. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ماشاءاللہ سہیل بھائی نے کوشش اچھی کی. ابتدا تو بیٹا آپ نے بہت اچھے انداز سے کی تھی، لیکن جیسے آپ آگے بڑھتے گئے شاید جلد بازی کر گئے آپ. 2 جگہ گنہ آیا، وہ گنہ آپ نے ترک کر دیا. من یشاء ایک جگہ گنہ تھا، وہ کم مقدار کی، آپ نے مقدار پوری نہیں کی. صراط یہاں گنہ تھا، یہاں بھی آپ نے مقدار کم کر دی. اور پھر جہاں حرف مد آ رہا ہے وہاں اس کی مقداروں میں بھی مساوات نہیں تھا. تو بہرحال آپ کو میں 100 آؤٹ آف 95 نمبرز دے رہا ہوں. سبحان اللہ. جی آصف صاحب. جی قاری صاحب کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں. ماشاءاللہ انہوں نے کوشش تو کی اچھے انداز میں پڑھنے کی. اسی طرح جہاں کھینچنا تھا زیادہ وہاں زیادہ نہیں کھینچا، جہاں نہیں کھینچنا تھا وہاں کھینچ دیا. اسی طریقے سے حروف مستعلیہ قاف کی ادائیگی میں بھی کچھ کمی محسوس ہوئی.
تو 100 میں سے 95 نمبر آتے ہیں. سبحان اللہ. واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم. جی علی اصغر صاحب کیا فرمائیں گے؟ جی ماشاءاللہ احسن عطاری میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ماشاءاللہ تھوڑا سا لہجے میں مزید خوبصورتی لائیں گے جس طرح انہوں نے آغاز کیا تھا، لیکن پڑھنے کی کوشش اچھی کی بیٹا آپ نے، لیکن جب آپ آگے آئے الی دار السلام کے بعد آپ نے پڑھا ویہدی میں تھوڑا زیادہ دراز کر دیا، من یشاء کا جو گنہ تھا وہ بھی ترک کر دیا، اور پھر آگے صراط مستقیم میں جو حرف مستعلیہ آ رہا ہے اس کی ادا میں بھی کچھ کمی محسوس ہوئی. تو بہرحال آپ کو بھی ہم 100 آؤٹ آف 95 نمبرز دے رہے ہیں. سبحان اللہ. جی آصف صاحب. جی ماشاء اللہ احسن نے اچھے انداز میں پڑھنے کی کوشش کی ہے. اور بیٹا اس کا خیال رکھیں حروف مدہ کی ادائیگی کا نا، کتنا اس کو کھینچنا ہے، کتنا دراز کرنا ہے. اسی طریقے سے یہاں جو مد متصل ہے تو اس کی ادائیگی پہ بھی مزید توجہ رکھیں. اچھی کوشش کی، آپ کا نمبر نہیں کاٹ رہا، آئندہ احتیاط کر کے پڑھیں. آپ کے 100 میں سے 100 نمبر. سبحان اللہ. واللہ یدعو الی دار السلام وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم. جی علی اصغر صاحب. جی ماشاءاللہ انیس نے کوشش بہت اچھی کی ہے، تلاوت کی ہے ماشاءاللہ حدر میں. بیٹا آپ نے جب آیت مجیدہ تلاوت کی شروع کیا واللہ یدعو الی دار السلام، اس کے بعد پھر جب آپ نے ویہدی پڑھا تو ایسا لگا ہا کا جو سکون ہے، جو ساکن ہے، اس کو آپ نے ہلا دیا. اسی طرح پھر جیسے ہم آگے بڑھے من یشاء الی صراط کی جو طا ہے اس میں تھوڑی سی مجھے ادائیگی میں کمی محسوس ہوئی. بہرحال آپ کے میں زیادہ نمبر مائنس نہیں کر رہا. محمد انیس کو ہم 100 آؤٹ آف 98 نمبرز دے رہے ہیں. سبحان اللہ. جی آصف صاحب کیا فرمائیں گے حضور؟ آصف صاحب مسکرا بھی رہے ہیں آج. ماشاءاللہ انیس نے سابقہ سے اب جو سنائی آئے تھے ماشاءاللہ بلند آواز سے سنائی ہے نا، یہ خوشائن بات ہے. مزید کوشش کریں، اسی طرح پڑھتے رہیں. قاری صاحب نے جو توجہ دلائی نا، اسی طریقے سے انہوں نے یہ اغلاط کی ہیں، اس پہ تھوڑی توجہ رکھیں. 100 میں سے 98 نمبر. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. جی شاہ صاحب کی باری ہے. واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم. جی ماشاءاللہ شاہ صاحب نے ایک مرتبہ پھر اچھی کوشش کی، آیت مجیدہ تلاوت فرمائی حدر میں. بیٹا وہی میں آپ سے بار بار تکرار کر رہا ہوں کہ حرف مد کی مقدار میں مساوات رکھیں، ان کو مینٹین کریں، ایک مقدار میں اس کو پڑھیں، ٹھیک ہے. لیکن شاید آپ کی عادت بنی ہوئی ہے یہ، جس کی وجہ سے آپ اس کو صحیح نہیں کر پا رہے ہیں. بہرحال اس آیت میں جو آپ نے تلاوت کی ہے الی دار السلام میں آپ نے حرف مد کو بڑھا دیا یہاں. اچھا پھر ویہدی من یشاء الی، یہ دو حمزہ ہیں. جب دو حمزہ ہوتے ہیں تو ان کو تحقیق یعنی صاف ستھرے انداز سے پڑھنا ہوتا ہے. میں آپ کو دونوں ادائیگیاں بتا رہا ہوں، ایک وہ ادا جو آپ نے کی اور ایک وہ ادا جو میں آپ کو درست بتاؤں گا. آپ نے پڑھا من یشاء الی، من یشاء الی نہیں کریں گے، اس طرح پڑھیں گے من یشاء الی. دونوں حمزہ تحقیق خوب صاف ستھرے انداز سے ادا ہوں گے اور سنائی میں بھی صاف ستھرے انداز میں آئیں گے. تو ایک حمزہ کو مجھے ایسا لگا آپ نے نرمی کی طرف لے گئے. تو بہرحال آپ کی اوور آل کارکردگی کو دیکھتے ہوئے ہم شاہ صاحب کو 100 آؤٹ آف 95 نمبرز دے رہے ہیں. سبحان اللہ. علی اصغر صاحب نے تو پورا آپریشن کر دیا آپ نے. کیا کریں، کام یہی ہمارا. محفوظ فرمائیں. جی آصف صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. جی شاہ صاحب نے ماشاءاللہ اچھی کوشش کی ہے، وہی توجہ جو سابقہ بھی دلائی گئی کہ حدر کے انداز میں پڑھیں اس کو نا، تھوڑا جلدی. آپ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ لہجے کے چکر میں آپ
غلطی کر بیٹھے ہیں، تھوڑا سا اس پہ توجہ رکھیں. آپ کو 100 میں سے 98 نمبر دیتے ہیں. سبحان اللہ. لہجے کو بھی اچھے انداز سے اور مسٹیک بھی نہ ہو، تو اس کا کیا کوئی طریقہ ہے یا کیا ہے؟ مثلا اس میں توجہ ہونی چاہیے کیا؟ توجہ کی کمی محسوس ہو رہی ہے. توجہ یعنی مثلا لہجے میں تو یہ تو ایک قدرتی عمل ہے نا، لہجہ تو توجہ جو پڑھنے میں جو توجہ ہونی چاہیے تو پھر اس میں کوئی مسٹیک وغیرہ نہ ہو. جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین، راؤنڈ 3 مکمل ہوا. آئی ایم آخری یعنی راؤنڈ 4 کی طرف بڑھتے ہیں. Voice of Quran, 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 voice of Quran. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، راؤنڈ 4 یعنی آخری راؤنڈ پر پہنچ چکے ہیں اور اس راؤنڈ میں پتہ چلے گا کہ اس پروگرام کے ونر کون ہیں. جی آئیے ہم ہمارے قاری صاحبان کی طرف بڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون؟ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. جی آصف صاحب کیا فرمائیں گے حضور؟ محمد سہیل نے تینوں آیت جو سنائی اس کے اندر کوشش اچھی کی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. نحن جعلناها، بیٹا جعلناها میں ایسا لگا نا کے ساتھ جو ہا جو آپ نے بالکل ملا دیا، نون اور ہا کی آواز. اور دوسرا تذکرۃ، یہاں ذال کو ایسا محسوس ہوا کہ آپ نے زا سے تز یہ محسوس، تو یہ ایک غلطی ہوئی. دوسری آیت میں اللہ تطغوا، تا باریک تو پورے حرف مستعلیہ بھی ہے اور پلس حروف قلقلہ بھی ہے، یہاں قلقلہ بھی درست ہونا چاہیے تھا. اسی طرح تطغوا فی المیزان، می یعنی یا مدہ کو بھی آپ نے زیادہ دراز کر دیا، یہ بھی. اور تیسری آیت میں وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ، قاف اور کاف اس میں واضح آپ نے فرق کرنا تھا. ایسا محسوس ہو کہ دونوں کاف پڑھے آپ نے نا، تو کوشش کریں کہ حرف کو واضح کر کے پڑھیں جب بھی آپ کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ مزید آپ کو آئندہ اچھے سے اچھا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. 30 میں سے آپ کو 24 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. جی انیس کی باری ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فسبح باسم ربك العظیم. فلا أقسم بمواقع النجوم وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. ماشاء اللہ. جی حضور علی اصغر صاحب. جی ماشاءاللہ. پہلے سوال کے جواب میں جو آیت مجیدہ تلاوت فرمائی انہوں نے، بیٹا وہاں پر قوف کی ادائیگی میں مجھے کمی محسوس ہوئی. فلا اقسم بمواقع، تو اس کو مجھے ایسا لگا آپ نے باریک کی طرف لے گئے،
تو اور دوسری تو آپ قوف کو باریک کی طرف لے گئے اور دوسری جو آیت آپ نے پڑھی وہ درست پڑھی، تیسری آیت مجیدہ بھی انہوں نے درست پڑھی. ان کو ہم نمبر دے رہے ہیں 30 آؤٹ آف 29 نمبرز ان کو دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. جی شاہ صاحب کی باری ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ. إنه لقرآن كريم فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ. فبأي آلاء ربكما تكذبان وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. فلولا إن كنتم غير مدينين. جی ماشاء اللہ. جی آصف صاحب کیا فرمائیں گے حضور؟ جی عبد الرحمن نے ماشاءاللہ آیت پڑھنے کی کوشش کی، مگر پہلی آیت کے اندر نون مشدد کا غنہ انہو، اور دوسرا تنوین کے بعد دو پیش کی جو تنوین تھی اس کے بعد اخفا کرنا تھا، کاف آیا، اس میں بھی کمی محسوس ہوئی. اور دوسری آیت تو بیٹا آپ درست پڑھ ہی نہیں سکے، آپ غلط ہو گئی، مسٹیک. بالکل نہیں پڑھی آپ نے. دوسری آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ آیت پڑھی جبکہ یہ نہیں تھی. جی جی. اور تیسری آیت جو آپ نے پڑھی اس میں بھی آپ نے فلولا ان، اس کا اخفا آپ نے چھوڑ دیا، کون تم کا اخفا، اس میں کمی محسوس ہو گئی. غیر کا را پور پڑھنا تھا، یہ را باریک پڑھ دیا. تو آپ کو 30 میں سے 15 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. جی آخری احسن بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يمسه إلا المطهرون. تنزيل من رب العالمين. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. وخلق الجان من مارج من نار. ترجعونها إن كنتم صادقين. فلولا إن كنتم غير مدينين. پہلے سوال کے جواب میں بیٹا آپ نے جو آیت پڑھی، آیت درست پڑھی. تنزیل من رب العالمین کو رب کر دیا، لام کے سکون کو ہلا دیا. اور جو دوسری آیت انہوں نے تلاوت فرمائی ماشاءاللہ خوبصورت انداز مجھے لگا، مزہ آیا ان کی یہ آیت سن کر. بس یہ کہ غنے کی مقدار میں بیٹا اس میں کمی کر دی آپ نے. تو تیسری آیت آپ نے بیٹا غلط پڑھی ہے. تیسری آیت جو آپ نے پڑھی وہ جواب نہیں تھا. تیسری آیت جو ہے فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ہے. بہرحال آپ کو ہم نمبر دے رہے ہیں 30 میں سے 18 نمبر دے رہے ہیں. سبحان اللہ. جی علی اصغر صاحب یہ آخری آیت جو انہوں نے جو غلط پڑھی ہے اگر وہ آپ پڑھ لیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ہم فائنل اسکور بورڈ کی طرف بڑھتے ہیں. جی سہیل نے حاصل کیے ہیں 458 نمبرز. سبحان اللہ. انیس نے حاصل کیے ہیں 453 نمبرز. سبحان اللہ. عبد الرحمن نے حاصل کیے ہیں 441 نمبرز. اور احسن نے حاصل کیے ہیں 395 نمبرز. اور فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے سہیل نے، سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے انیس نے،
3rd پوزیشن حاصل کی ہے عبد الرحمن نے اور 4th پوزیشن حاصل کی ہے ہمارے احسن بھائی نے. اور ہمارے کڈس مدری چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارے دعوت اسلامی امیر اہل سنت، نگران شورا، اراکین شورا، مبلغین اور ہمارے حاضرین ناظرین سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ خیر والی، عافیت والی، ایمان والی، صحت والی، نیکی بڑی طویل زندگی عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. Voice of Quran, 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 voice of Quran. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا